کل رات کی اگر میں بات کروں نا، کل رات تک 11:30 بجے تک، تب تک تو اس کے بعد سے تو میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، میرا موڈ بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا۔ وہ اس لیے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ایران اسرائیل امریکہ کانفلکٹ کے دوران ظاہر ہے کہ سب لوگ سوچ رہے تھے 3 دن 4 دن 5 دن یا شاید ہفتے یا 2 ہفتے تک یہ جنگ چلے گی، لیکن اب کتنے ہفتے گزر گئے ہیں۔ یہ جنگ جو ہے یہ طوالت اختیار کرتی چلی جا رہی ہے۔ اس کے جو اثرات ہیں ساری دنیا پہ پڑنے تھے اور ساری دنیا پہ پڑ رہے ہیں، اور الحمدللہ ہم لوگ پھر بھی بہت زیادہ خوش نصیب ہیں۔ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ میں آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں کہ ہم لوگ پاکستان کے شہری ہیں، ہم لوگ پاکستان میں رہتے ہیں۔ فیول کی پرائسز ساری دنیا میں بڑھی تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں جب 3 ہفتے قبل جب 55 روپے کا اضافہ کیا گیا تو اس پہ بہت سارے لوگوں نے بہت شور مچایا۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی بات ایک حقیقت ہے کہ بہت بڑی تعداد ہے پاکستان میں جو یہ سب چیزیں افورڈ نہیں کر سکتی۔ اچھا، اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ سب کہہ رہے تھے کہ اگلے ہفتے دوبارہ سے پرائسز بڑھے گی اور وہ زیادہ بڑھیں گی، یہ 50 55 60 روپے کا اضافہ نہیں ہوگا، اس میں زیادہ کا اضافہ ہوگا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ ہماری حکومت، پاکستانی حکومت نے، ریاست پاکستان نے عوام پہ یہ بوجھ نہیں ڈالا۔ ساری دنیا میں پرائسز بڑھ رہی تھی، ڈیلی بیسس پہ بڑھ رہی ہیں، ہر کوئی افیکٹ ہو رہا ہے، مگر پاکستانی حکومت نے، ریاست پاکستان نے عوام کا سوچا، آپ لوگوں کا، جن کا بیشتر حصہ جو ہے وہ مڈل کلاس پہ ہے۔ چاند رات کو مجھے یاد ہے کہ شہباز شریف صاحب نے قوم سے خطاب کیا اور قوم سے خطاب میں یہ کہا کہ اتنے ارب کا جو نقصان ہے وہ خود حکومت پاکستان برداشت کر رہی ہے، مگر سبسڈی دے رہی ہے عوام کو، ریلیف مل رہا ہے عوام کو مل رہا ہے۔ کل رات کو اچانک سے ہم دیکھتے ہیں کہ جی ٹی وی پہ ایک پریس کانفرنس آتی ہے، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب اور وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک صاحب یہ آ کے اعلان کرتے ہیں کہ پیٹرول کی پرائسز اتنی ہو گئی ہے، 123 روپے کا اضافہ ہو گیا، ڈیزل کی پرائسز اتنی ہو گئی۔ اچھا، مجھ سمیت تمام لوگوں پہ پیٹرول بم جب گرا تو یہ بہت ہی زیادہ پریشان کن صورتحال تھی، پریشان میں بھی بہت زیادہ ہوئی۔ اچھا، صبح سے میں اٹھی، میں بہت زیادہ اپسیٹ تھی کہ میں سوچ رہی تھی چیزیں مینج کیسے ہوں گی، اور صرف وہی بات ہے کہ صرف فیول نہیں بڑھا، اس سے ہر چیز کی پرائس بڑھے گی۔ آپ یہ دیکھیں کہ ساری دنیا میں اس وقت کیا حالات ہیں، اور اگر ہم زیادہ دور نہیں جاتے کیونکہ ہم لوگوں کو عادت ہے اور خاص کر اس ایک ٹولے کو عادت ہے جو بار بار ہر چیز میں جو موازنہ کیا جاتا ہے وہ ہمارا بھارت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اور جی بھارت میں تو دیکھیں یہ حالات ہے، بھارت میں تو دیکھیں وہ حالات ہے، پاکستان میں یہ ہے۔ بھارت کی اگر ہم بات کریں تو بھارت میں کیا حالات ہیں، وہاں پہ پیٹرول کے لیے، ایل پی جی کے لیے مطلب اتنے سنگین حالات ہیں، وہاں پر لوگ پریشان ہیں، لائنوں میں لگے ہیں۔ الحمدللہ پاکستان میں اب کل رات سے جو فیول پرائسز بڑھ گئی ہیں اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کسی جگہ پہ پینک کی سچویشن نہیں ہے۔ جو ہمارا ایک خاص انتشاری ٹولہ ہے، ہمارا یوٹیوبرز ہیں اور ساتھ ساتھ اہل یوتھ ہیں، یوتھی بھائی بہن، ان لوگوں نے تو ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کیا ہوتا تھا۔ جب ہمارے پیارے یوتھ کی بات کر رہے تھے تو اس پہ ایک بڑی انٹرسٹنگ پوسٹ بھی میری نظر سے گزری کہ جی جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے تو خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر ایران کی جنگ ہو جاتی ہے تو تیل کی قیمت 400-500 ہو سکتی ہے۔ ہمارے قابو میں تو نہیں ہے، یہ مہاتما کا بیان ہے، یہ خان صاحب نے دیا تھا، یہ آن ریکارڈ ہے۔ آپ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جی پیٹرول چاہے 1000 روپے تک، اللہ معافی نعوذ باللہ ایسا کبھی بھی نہ ہو، لیکن اگر 1000 روپے تک بھی ہو جاتا ہے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خان صاحب، کیونکہ خان صاحب اگر ہمارے وزیر اعظم ہیں۔ السلام علیکم، 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں۔ آج میں پوڈ کاسٹ نہیں کر رہی، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ وی لاگ کرنے کے لیے آئی ہوں، اور وی لاگ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے میں کچھ باتیں تھیں جو آپ لوگوں سے کرنا چاہتی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دل کی کچھ باتیں تھیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی، تو میں نے سوچا کہ پوڈ کاسٹ کے بجائے کیوں نہ ڈائریکٹ آپ لوگوں سے مخاطب ہوا جائے۔ اچھا، کل رات کی اگر میں بات کروں نا، کل رات تک 11:30 بجے تک، تب تک تو اس کے بعد سے تو میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، میرا موڈ بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا۔ وہ اس لیے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ایران اسرائیل امریکہ کانفلکٹ کے دوران ظاہر ہے کہ سب لوگ سوچ رہے تھے 3 دن 4 دن 5 دن یا شاید ہفتے یا 2 ہفتے تک یہ جنگ چلے گی، لیکن اب کتنے ہفتے گزر گئے ہیں۔ یہ جنگ جو ہے یہ طوالت اختیار کرتی چلی جا رہی ہے، اور اس کے جو اثرات ہیں ساری دنیا پہ پڑنے تھے اور ساری دنیا پہ پڑ رہے ہیں، اور الحمدللہ ہم لوگ پھر بھی بہت زیادہ خوش نصیب ہیں۔ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ میں آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں کہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم لوگ پاکستان کے شہری ہیں، ہم لوگ پاکستان میں رہتے ہیں۔ وہ کیوں، یہ میں چل کے آگے آپ کو بتاتی ہوں۔ اچھا، جب
फ्यूल की प्राइसेस सारी दुनिया में बढ़ी तो हमने देखा कि पाकिस्तान में जब 2 हफ्ते 3 हफ्ते कबल जब 55 रुपए का इजाफा किया गया तो उस पर बहुत सारे लोगों ने बहुत शोर मचाया। अच्छा, जाहिर है कि उसके साथ सिर्फ ये नहीं होता कि फ्यूल की प्राइसेस बढ़ने से सिर्फ फ्यूल बढ़ता है, उसके साथ हर चीज़ की प्राइसेस जो है वो अप होती है। और जाहिर है कि ये भी बात एक हकीकत है कि बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तान में जो ये सब चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकती हैं। मिडिल क्लास, लॉयर मिडिल क्लास, हम अपर क्लास को तो साइड पे रख लेते हैं ना कि चलें अगर वो बढ़ भी गई हैं तो उन लोगों के लिए मैनेज करना मुश्किल नहीं है। हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए ये मुश्किल था, मगर हमने कहा कि चलो दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ी है, हमारे 55 रुपए का इजाफा हुआ है, ये ठीक है, बर्दाश्त कर लेंगे हम लोग। अच्छा, उसके बाद मुझे याद है कि सब कह रहे थे कि अगले हफ्ते दोबारा से प्राइसेस बढ़ेंगी और वो ज़्यादा बढ़ेंगी, ये 50, 55, 60 रुपए का इजाफा नहीं होगा, इसमें ज़्यादा का इजाफा होगा। लेकिन हमने देखा कि हमारी हुकूमत, पाकिस्तानी हुकूमत ने, रियासत पाकिस्तान ने आवाम पे ये बोझ नहीं डाला। सारी दुनिया में प्राइसेस बढ़ रही थी, डेली बेसिस पे बढ़ रही हैं, हर कोई इफेक्ट हो रहा है, मगर पाकिस्तानी हुकूमत ने, रियासत पाकिस्तान ने अवाम का सोचा, आप लोगों का जिनका बेशतर हिस्सा जो है वो मिडिल क्लास पे है, उनका सोचा और प्राइसेस नहीं बढ़े। अच्छा जी, सब लोग बड़े सुकून से गुजारा करते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें मैनेजेबल थी, होती गई मैनेज। उसके बाद जब अगला हफ्ता आया तो उस वक्त तो ये था कि अब ज़रूर बढ़ेंगी, मगर क्योंकि ईद का मौका था और जाहिर है मुसलमानों के लिए ईद का जो त्यौहार है इससे बड़ा तो कोई भी त्यौहार नहीं है ना, उस पे भी चांद रात को मुझे याद है कि शहबाज शरीफ साहब ने कौम से खिताब किया और कौम से खिताब में ये कहा कि इतने अरब का जो नुकसान है वो खुद हुकूमत पाकिस्तान बर्दाश्त कर रही है, मगर सब्सिडी दे रही है आवाम को, रिलीफ मिल रहा है आवाम को मिल रहा है। वो ये चाह रहे हैं, उन्होंने जो जितने भी मिनिस्टर्स थे, जितने अरकान पार्लियामेंट थे, सूबाई और वफाकी, मैं दोनों की बात कर रही हूँ, तनख्वाहों में कटौती की गई, तनख्वाहें कम कर दी गई, अपनी जो इसे मतलब लग्जरीज अगर हम उनकी बात करें उन पे पाबंदी लगाई गई, उन्हें कहा गया कि इस तरह से कंट्रोल करें। अच्छा, वो हफ्ता भी गुजर गया। अब कल रात को अचानक से ये था कि शायद क्योंकि आज फ्राइडे को ऐलान होगा और सैटरडे से ये इम्प्लीमेंटेशन होनी थी, मगर कल रात को अचानक से हम देखते हैं कि जी टीवी पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब और वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक साहब ये आके ऐलान करते हैं कि पेट्रोल की प्राइसेस इतनी हो गई है, 123 रुपये का इजाफा हो गया, डीजल की प्राइसेस इतनी हो गई। अच्छा, मुझ समेत तमाम लोगों पे पेट्रोल बम जब गिरा तो ये बहुत ही ज़्यादा परेशान कुन सूरत हाल थी, परेशान मैं भी बहुत ज़्यादा हुई। अच्छा, सुबह से मैं उठी, मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी कि मैं सोच रही थी चीज़ें मैनेज कैसे होंगी, और सिर्फ वही बात है कि सिर्फ फ्यूल नहीं बढ़ा, इससे हर चीज़ की प्राइस बढ़ेगी। तो अच्छा, इस तरह की जब हम सोशल मीडिया पर जाते हैं तो एक तूफ़ान बदतमीज़ी शुरू हुआ था, लेकिन मैं उस पर यह कहूँगी कि जो अच्छी बात है उस पर तो मैं आने लगी हूँ। आप ये देखें कि सारी दुनिया में इस वक्त क्या हालात हैं, और अगर हम ज़्यादा दूर नहीं जाते क्योंकि हम लोगों को आदत है और ख़ास कर उस एक टोले को आदत है जो बार बार हर चीज़ में जो मवाजना किया जाता है वो हमारा भारत के साथ किया जाता है। और जी भारत में तो देखें ये हालात है, भारत में तो देखें वो हालात है, पाकिस्तान में ये है। अच्छा, आप भारत की बहुत, आपको लगता है कि भारत तो शायद पता नहीं क्या ही चीज़ है ना, आसमान से कोई उतरी चीज़ है जिसके आप लोग भारत की मिसालें पाकिस्तान से देते हैं, कंपैरिजन पाकिस्तान और भारत का करते हैं। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में क्या हालात है, वहाँ पे पेट्रोल के लिए, एलपीजी के लिए मतलब इतने संगीन हालात हैं, वहाँ पर लोग परेशान हैं, लाइनों में लगे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अब कल रात से जो फ्यूल प्राइसेस बढ़ गई हैं उसके बाद भी हमने देखा कि किसी जगह पे पैनिक की सिचुएशन नहीं है, आपको फ्यूल मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है ना कि प्राइसेस अगर इतनी बढ़ गई हैं तो भैया आपको फ्यूल ही नहीं मिल रहा नहीं, लेकिन आपके मुल्क में पेट्रोल की किल्लत नहीं है। आपके मुल्क में किसी चीज़ के लिए, एलपीजी के लिए, पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए आपको ये नहीं है कि आपके पास पैसे हैं, आप जा रहे हैं, लाइन में लग रहे हैं, लेकिन आपको चीज़ नहीं मिल रही। अल्हम्दुलिल्लाह आपको मिल रही है। अच्छा, उस पे साथ ये देखना बड़े मज़े की सिचुएशन थी कि जो हमारा एक ख़ास इंतशारी टोला है, हमारा प्यारे जो यूट्यूबर्स हैं और साथ साथ अहले यूथ हैं, यूथी भाई बहन, उन लोगों ने तो एक तूफ़ान बदतमीज़ी खड़ा किया होता था और सब लोग वो मतलब बोल ही जा रहे हैं कि जी ये था वो था, अब आप लोग बोल क्यों नहीं रहे, क्योंकि उनको वो कहते हैं ना दिल में जो इंसान की चीज़ें होती हैं वो निकालने का एक अच्छा मौका था, सो उनको वो मौका मिल गया। उस पर जब हमारे प्यारे यूथ ये बात कर रहे थे तो उस पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग पोस्ट भी मेरी नज़र से गुजरी कि जी जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो खान साहब ने कहा था कि अगर ईरान की जंग हो जाती है तो तेल की कीमत 400-500 हो सकती है। हमारे काबू में तो नहीं है,
یہ مہاتما کا بیان ہے، یہ خان صاحب نے دیا تھا، یہ آن ریکارڈ ہے، اور آپ اس کو ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر خان صاحب 2018، 19، 20 جب تک وہ رہے پرائم منسٹر، وہ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایران کی جنگ ہوتی ہے تو حالات ہمارے قابو میں نہیں ہیں، وہ کسی کے بھی قابو میں نہیں رہتے، تب تو آپ لوگوں کو یہ سب چیزیں برداشت تھی۔ آپ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جی پیٹرول چاہے 1000 روپے تک، اللہ معافی نعوذ باللہ ایسا کبھی بھی نہ ہو، لیکن اگر 1000 روپے تک بھی ہو جاتا ہے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خان صاحب، کیونکہ خان صاحب اگر ہمارے وزیر اعظم ہیں، لیکن آپ کو شکر کرنا چاہیے کہ ابھی جو حالات ہیں الحمدللہ وہ پاکستان میں بالکل کنٹرول ہیں، کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، پریشان تو ظاہر ہے، جو میں نے بات آپ لوگوں سے میں نے کہا تھا نا دل کی بات کرنی ہے، پریشان میں بھی تھی، غصے میں بھی تھی کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، آگے کیسے ہوگا، جب اس سے زیادہ بڑھیں گی تو کیسے مینج ہوگا۔ لیکن آپ یقین کریں کہ ابھی جب آپ لوگوں سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی جب میں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کا یہ اعلان دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ اورنج لائن ٹرین، میٹرو بس، اسپیڈو بس سروس کے مسافروں کو ٹکٹ نہیں خریدنا پڑے گا۔ مریم نواز صاحبہ نے پنجاب میں جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کو فری کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب کے تمام شہروں میں چلنے والی پبلک ٹرانسپورٹ فری کرنے کا اعلان کرتی ہوں، کیونکہ اس وقت جو مشکل حالات ہیں اس میں ہم عوام کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ کے ساتھ ساتھ محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اسلام آباد میں وہاں پر بھی جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے ایک بہت بڑی تعداد ہے، اس میں سے نہ آپ انکار کر سکتے ہیں نہ میں انکار کر سکتی ہوں، بہت ساری تعداد ہے جو گاڑیوں پہ جاتی ہے، الحمدللہ جن کے پاس وسائل ہیں وہ اس کا استعمال کرتے ہیں، بہت بڑی تعداد ہے جو بائکس پہ جاتی ہے، جو رکشاز پہ جاتی ہے، جو بسز پہ جاتی ہے۔ اسلام آباد میں یہ کر دیا گیا، حکومتیں اپنی اپنی سطح پر یہ کر رہی ہیں، یہ بہت 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 اچھا اقدام ہے اور بہت بڑا ریلیف ہے میں سمجھتی ہوں۔ اور بہت سارے لوگ یہ بھی سجیشن دے رہے تھے نا کہ جی اب لوگوں کو چاہیے کہ بہت کوئی ایمرجنسی ہے تو اپنی گاڑی نکالیں، آپ سفر کریں، ادروائز ایسے ہوتا ہے نا آپ بس ایسے ہینگ آؤٹ کے لیے جا رہے ہوتے تو وہ نہیں کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے مشکل حالات ہیں تو اس میں یہ حکومت ہی کی تو ذمہ داری نہیں ہے کہ حکومت نے سب کچھ کرنا ہے، آپ پہ بھی ذمہ داری بنتی ہے بحیثیت شہری پاکستان کے، آپ کی اپنی بہت ساری رسپانسبلٹیز ہیں، میری رسپانسبلٹیز ہیں، مجھے پتا ہے کہ بہت کوئی ضروری کام ہے تو مجھے جانا ہے اور میں نہیں گاڑی کے بغیر جا سکتی تو میں جاؤں گی، ادروائز مجھے گریز کرنا چاہیے۔ حکومت یہی تو کہہ رہی، بہت سارے لوگ، اچھا میں صبح سے دیکھ رہی تھی یہ کہہ رہے ہیں جی آپ لوگ، آپ ججز جو ہیں وہ پروٹوکول کے ساتھ جاتے ہیں، ان کے ساتھ گاڑیاں ہوتی ہیں، آپ لوگ مت جائیں، آپ لوگ کار پول کر لیں، آپ لوگ یہ کر لیں وہ کر لیں۔ دیکھیں جتنا کنٹرول حکومت کر سکتی ہے چیزوں کو اس نے کیا، اب یہ پرائسز کنٹرول کرنا حکومت کے بس میں نہیں ہے، لہٰذا اس کی پرائسز بڑھی۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ عوام میں غم و غصہ بھی ہے، پریشانی کا ایلیمنٹ بھی ہے، تو فوری طور پر آپ دیکھیں کل رات کو 11:30 کے قریب، 11:15 بجے یہ پریسر آئی تھی جس میں یہ پرائسز انکریز کرنے کی بات ہوئی تھی، اور اس وقت کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ اس وقت ٹائم ہو رہا ہے جی دوپہر کا، ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے، 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے، اور آپ کی حکومت کو، ریاست پاکستان کو، اپنی عوام، اپنے پاکستانیوں کے دکھ درد کا اتنا خیال ہے، اتنا احساس ہے کہ انہوں نے فوری طور پہ اپنے اپنے صوبوں میں، اپنے اپنے شہروں میں جو ٹرانسپورٹ ہے وہ فری کر دی۔ آپ مجھے صرف ایک مثال بتا دیں، آپ جس بھارت کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، کیا اس بھارت میں کسی صوبے میں فری ٹرانسپورٹ دی گئی ہے؟ کیا یہ کہا جا رہا ہے کہ بائکرز کو بہت ریلیف ملے گا، بائکرز کو تو پیٹرول 100 روپے میں ملے گا؟ کبھی بھی نہیں ملے گا ایسا، بھارت میں ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ کیا صوبوں میں وہاں پہ اعلانات ہوئے؟ بالکل بھی نہیں ہوئے۔ کیا وہاں کی عوام کو، ان کو تو پیسے لے کے لائنوں میں لگنے کے باوجود پیٹرول میسر ہی نہیں ہے؟ آپ لوگ شکر کریں، خدا کا بھی شکر کریں، حکومت پاکستان کا بھی شکر کریں، ریاست پاکستان کا بھی شکر کریں۔ اللہ تعالیٰ کو صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے دونوں ہی لوگ بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں۔ آپ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ، یہ مشکل وقت ضرور ہے لیکن یہ ٹل جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور اس کے لیے سب کو ساتھ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک انسان پہ، ایک صرف حکومت پاکستان پہ اس کی پابندی نہیں ہے، مطلب ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہے، آپ نے بھی کچھ کرنا ہے، اپنے تئیں آگے بڑھیں۔ آپ لوگوں کے ارد گرد جو لوگ ہیں اور جو اس سے سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں ان کا خیال کریں۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہمیں روٹی، پانی، بجلی، گیس، ہر چیز، پیٹرول بھی میسر ہے، لہٰذا مشکل وقت ضرور ہے، مگر جب حکومت اتنے اچھے اچھے اعلانات کر رہی ہے، اقدامات کر رہی ہے، اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، نہ کہ صرف ایک خاص ٹولے کی وجہ سے آپ خاص ٹولے کے ساتھ ہو کے آپ حکومت پاکستان، ریاست پاکستان کو ٹرول کرتے رہیں، ٹرینڈز بنانے کی کوشش کریں۔ اس سے کچھ نہیں ہوگا، اس سے آپ اپنی ذہنیت، سوری
لیکن آپ اپنا خاندان بتا رہے ہیں. اس وقت آپ کو پاکستان کے ساتھ، ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. مشکل وقت ہے، لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ پوری دنیا میں سے آپ مجھے کہیں ایک کی مثال لا کے بتا دیں کہ جہاں پر اس طرح کے اعلانات کیے گئے ہیں اور پبلک ٹرانسپورٹ فری کر دی گئی ہے. کوئی ایک ایسا ملک نہیں ہے. لہٰذا شکر ادا کرے. میرا جو سارا غصہ تھا کل سے اور موڈ بہت خراب تھا کہ یار کیا ہوگا، کیسے ہوگا، الحمدللہ میں تو بہت زیادہ خوش ہوں. اور آپ لوگوں سے بھی یہ درخواست کروں گی کہ خوش ہوں، شکر ادا کریں اور اپنا جتنا حصہ ڈال سکتے ہیں وہ ڈالیں. آخر میں ہمیشہ کی طرح ایک ہی بات، اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا، اور سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.